بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام السلام علیکم علیکم۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اللہ واقعہ تو اکبر، اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کی اکبر۔ شہادت کا واقعہ اہم ہے، اسی طرح سے اس واقعے کا مقصد جاننا بھی اہم ہے۔ یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ اللہ تعالیٰ اکبر۔ عنہ نے یزید کی بیعت کی بجائے شہادت کا راستہ کیوں اختیار فرمایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بصیرت یزید کی حکومت کو اور آنے والے خطرات السلام کو کس علیکم۔ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ شہادت سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ اللہ تعالیٰ اکبر، عنہ نے جو خطبات دیے وہ خطبات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ آج کے اکبر۔ ویڈیو میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بیان کریں گے، اور آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد اللہ بھی اکبر۔ بتائیں گے، اور ان کے سفر کربلا کے دوران دیے گئے خطبات بھی شامل کریں گے۔ ناظرین، 10 محرم کی رات جسے شب عاشوراء کی رات کہتے ہیں، اس رات کا مختصر السلام نقشہ علیکم۔ ملاحظہ فرمائیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ شب عاشور جب کہ موت اللہ سر پر کھڑی اکبر۔ تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے پہلے پہر اپنے گھر والوں اللہ کو کچھ اکبر۔ وصیتیں کی، اور فصیح و بلیغ کلمات میں حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد اپنے اصحاب کو فرمایا، تم میں سے جو بھی شخص اللہ آج کی رات اکبر۔ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہے، میں اسے بخوشی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ دشمن کو صرف میں مطلوب ہوں۔ مالک بن نضر نے کہا، مجھ پر قرض ہے اور پیچھے میری السلام بیوی علیکم۔ بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا، رات کی تاریکی تم پر چھا چکی اللہ ہے، اکبر۔ اسے اپنے لیے آڑ بناؤ، تم میں سے ہر ایک میرے گھر کے کسی فرد کا ہاتھ اللہ پکڑ لے اکبر۔ اور اس رات کی تاریکی میں زمین کی وسعتوں میں نکل جائے، اپنے شہروں اور بستیوں کا رخ کرو، بلا شبہ دشمن کو میں ہی مطلوب اللہ ہوں اکبر۔ اور وہ صرف میرے ہی خون کے پیاسے ہیں، تو جب وہ مجھے پالیں گے تو دوسروں کی تلاش سے بے نیاز ہو جائیں گے، لہٰذا تم لوگ چلے جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی السلام پیدا علیکم۔ فرمائے۔ یہ سن کر آپ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے کہا، اللہ اکبر۔ آپ کے بعد جینا کس کام کا، آپ کا ساتھ دینا ہمیں ہر حال میں پسند ہے۔ اللہ حضرت اکبر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بنی عقیل، مسلم بن عقیل پر جو بیت چکی اسے کافی سمجھو، تم سب نکل جاؤ، اللہ میں تمہیں اکبر۔ بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے شیخ، اپنے سردار اور اپنے بہترین السلام چچا کا علیکم۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا، ہم نے آپ کے دفاع میں ایک اللہ تیر بھی نہ اکبر۔ چلایا، آپ کے دشمن کو ایک نیزہ بھی نہ گھونپا اور اس کے اللہ خلاف تلوار بھی اکبر۔ نہ چلائی، کیا یہ گریز جینے کی تمنا میں تھا؟ نہیں، باخدا ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی اللہ جانیں، اکبر۔ اموال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ساری متاع حیات کو آپ پر قربان کر دیں گے اور آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ جیسے انجام سے دو چار ہو جائیں۔ السلام آپ کے علیکم۔ بعد جینا کتنا بے لذت ہوگا۔ مسلم بن اوسجال اللہ اسدی نے اکبر۔ یہی بات کہی، اور سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا، باخدا اللہ ہم آپ کو اکبر۔ تنہا نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ اللہ یہ دکھا دے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں آخری سانس تک اللہ آپ اکبر۔ کی اور آپ کے اہل بیت کی حفاظت کی ہے۔ باخدا یہ تو ایک جان ہے، اگر مجھے یکے بعد دیگرے 1000 زندگیاں بھی دی جائیں اور میں ایک ایک کر کے السلام ہر علیکم۔ زندگی کو آپ پر قربان کر دوں تو میرے لیے اس سے زیادہ اللہ محبوب اکبر۔ چیز اور کوئی نہیں ہوگی۔ پھر آپ کے سب اصحاب نے اس سے ملتے جلتے اللہ جذبات کا اکبر۔ اظہار کیا اور کہا، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں، ہم اپنے جسموں، اپنے ہاتھوں، اللہ اپنی اکبر۔ پیشانیوں اور اپنے گلوں کو ڈھال بنا کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہاں، جب ہم آپ کی حفاظت میں قتل کر دیے جائیں، عہد وفا کو نبھا لیں تو پھر ہم پر السلام جو بھی علیکم۔ گزرے قبول ہے۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کہا، اکبر۔ ہمیں ایک دن بھی ایسا نصیب نہ ہو جس میں آپ سامنے نہ ہوں، اللہ ہمیں آپ کے اکبر۔ بعد زندگی نہیں چاہیے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے کہا، جس صبح میرے بابا شہید ہوئے اس رات میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ میری اکبر۔ پھوپھی زینب میری تیمارداری میں مصروف تھی کہ میرے بابا اپنے خیمے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ ہوئے، ان کے ساتھ ابو ذر غفاری بھی تھے، وہ اپنی تلوار کی دھار تیز کر رہے السلام تھے علیکم۔ اور میرے بابا اشعار پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ زمانہ اکبر۔ تجھ پر اف ہے، رفقا میں سے کس قدر ساتھی صبح و شام اللہ قتل کیے جا اکبر۔ چکے ہیں اور تو اس پر بھی قانے نہیں ہے۔ تمام امور کی بازگشت رب جلیل کی طرف ہے اور ہر ذی روح اپنے اللہ راستے کو اکبر۔ طے کر رہا ہے۔ آپ نے یہ 3 اشعار 2-3 مرتبہ دہرائے، حتیٰ کہ مجھے یاد ہو گئے اور آپ جو کہنا چاہ رہے تھے میں سمجھ گیا۔ آنسوؤں سے میرا دم السلام گھٹنے لگا، علیکم۔ میں ان الفاظ کو دہرانے لگا اور پھر خاموش ہو اللہ گیا۔ اکبر۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مصیبت سر پر آ چکی ہے۔ میری پھوپھی حسرت زدہ اللہ ہو کر ان اکبر۔ کے قریب گئیں اور کہا، ہائے ماں، کاش کہ آج میں زندہ نہ ہوتی، میری ماں فاطمہ، میرے بابا علی اللہ اور میرے اکبر۔ بھائی حسن وفات پا چکے۔ اے اسلاف کے بہترین جانشین اور اخلاف کی فریاد رس، اے ابو عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی السلام شہادت سر علیکم۔ پر ہے۔ وہ فریاد کرتے کرتے بے ہوش ہو گئیں
حضرت حسین اللہ رضی اللہ اکبر، تعالیٰ عنہ نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، بہن اللہ سے اللہ ڈر اور اکبر، صبر کر، اللہ سے صبر کی التجا کر، شیطان آپ کی بردباری کو ختم نہ کر دے۔ جان لو جو بھی زمین پر ہے اللہ سب اکبر، نے موت سے ہمکنار ہونا ہے، اور آسمان والوں کو بھی بقا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنی قدرت سے تمام السلام مخلوق کو علیکم، پیدا کیا، اور وہی اپنی قوت و غلبہ سے سب کو مار دے اللہ گا اکبر، اور پھر زندہ کرے گا۔ پھر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی، اللہ اکبر، وہ یکتا ہے۔ جان لو میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھی، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے۔ میرے اللہ لیے، ان اکبر، کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، السلام میرے مرنے کے علیکم، بعد نوحہ بین نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، اللہ سینہ اکبر، کوبی نہ کرنا۔ پھر وہ پھوپھی جان کو لے کر میرے پاس آئے اور اپنے اصحاب کی اللہ طرف اکبر، نکل گئے اور انہیں ہدایات دیں کہ خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دو، حتیٰ کہ تنابیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ دشمن اللہ کے لیے اکبر، خیموں کی طرف ایک راستے کے سوا کوئی راستہ نہ چھوڑو، خیموں کو دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف رکھو۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب رات بھر نماز السلام پڑھتے علیکم، رہے، استغفار کرتے رہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے، اللہ اکبر، جبکہ دشمن کے گھوڑے نگرانی کے لیے ان کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ناظرین، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی اور پھر راستے میں دیے گئے خطبات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے پر بھی اللہ روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کا۔ ناظرین، ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان، شیعہ بھی اور سنی بھی السلام حضرت علیکم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اللہ اظہار اکبر، کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان غم گساروں میں سے بہت ہی کم لوگ اس اللہ مقصد کی طرف اکبر، توجہ کرتے ہیں جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے بچوں تک کو اللہ کٹوا اکبر، دیا۔ یاد رکھیں، کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا اور اس خاندان سے محبت و عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو السلام ایک علیکم، فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اللہ اور اس سے اکبر، تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اخلاقی قدر و اللہ قیمت اکبر، اس سے زیادہ نہیں کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی اور خاندان کے ہمدردوں کی محبت کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ اللہ لیکن اکبر، سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 1300 سال گزر جانے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا رہا ہے؟ السلام اگر یہ علیکم، شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہ تھی تو محض ذاتی محبت و اللہ تعلق کی اکبر، بنا پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کی کوئی معنی نہیں ہے، اور خود اللہ امام کی اکبر، اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی اور شخصی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی اللہ تو وہ اکبر، اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں السلام بلکہ اس علیکم، کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے اللہ گریہ وزاری اکبر، کر کے اور ان کے قاتلوں پر لعن طعن کر کے قیامت کے روز اللہ نہ تو اکبر، ہم امام سے ہی کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کا خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ ناظرین، اللہ اصل میں اکبر، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مقصد کیا تھا۔ کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنی کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی؟ کوئی السلام شخص بھی جو علیکم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بلند اخلاقی سیرت کو اللہ جانتا اکبر، ہے، یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اللہ اقتدار اکبر، حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ ہی صحیح مان لیا جائے کہ اللہ رائے میں اکبر، یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 50 سال السلام کی پوری علیکم، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے اللہ لڑنا اکبر، اور کشت و خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ ناظرین، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ وہ تغیر کیا تھا، کیونکہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا۔ حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو اس طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا، عدالتوں میں قرآن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے السلام علیکم، بنی امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے، جس طرح ان کے برسر اللہ اقتدار اکبر، آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی اللہ عیسوی سے اکبر، پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش اللہ کرتے ہیں، اکبر، جس سے یہ عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن السلام یزید کی علیکم، سیرت و شخصیت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن اللہ ہے، اکبر، اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے اللہ کہ اگر اکبر، نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو
تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دانا و زیرک اور علم و شریعت میں گہری نظر رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے؟ اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیں ہے جس نے امام کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غیر مطالعے سے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی یہ جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخرکار اسے کہاں لے جائے گا۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹڑی پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس چیز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا تھا اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام ریاست کا آغاز ہوا اس کے اندر کیا خصوصیات دولت بنی امیہ و بنی عباس اور بعد کی بادشاہیوں میں ظاہر ہوئیں۔ اسی تقابل سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس نقطہ انحراف پر پہنچ کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی، اور اسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی، اور جس نے صحابہ کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھیں، وہ کیوں اس نقطہ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین، یاد رکھیں، اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے یہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے یہ مانا بھی جاتا تھا اور عملی رویے سے اس عقیدہ و یقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، باشندے خدا کی رعیت ہیں، اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی و غلامی کا قلابہ ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور بادشاہی خاندان کا ہے اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو، ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا۔ بادشاہ اور ان کے خاندان اور عمراء اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنا ہی رہے۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل بھی دیکھا گیا۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو خدا کو محبوب ہیں، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند ہیں۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور تحصیل باج و خراج اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کبھی انجام دی۔ ان کے ہاتھوں اور ان کے عمراء اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں بہت زیادہ پھیلیں۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت دین اور علوم اسلامی کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا انہیں حکومت سے مدد ملنی تو دور، اکثر وہ حکمرانوں کے غضب ہی میں گرفتار رہے اور اپنا کام وہ ان کی مزاحمتوں کے اندر ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام و متصلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو پہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ یاد رکھیں، اسلامی ریاست کی روح تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔ حکومت کے اعمال اور قاضی اور سپاہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے اور پھر اس روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے کیسر و کسرا کے سے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم و جور کا غلبہ ہوتا چلا گیا، پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دورہ شروع ہو گیا۔ حرام و حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت و کردار خالی ہوتی چلی گئی۔ سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ خدا سے خود ڈرنے کی بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے
اور لوگوں کے ایمان و ضمیر بیدار کرنے کی بجائے ان کو اپنی بخششوں کے لالچ سے خریدنے لگے۔ ناظرین، یہ تو تھا روح و مزاج اور السلام مقصد اور علیکم۔ نظریے کا تغیر۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے اللہ بنیادی اکبر، اصولوں میں بھی رونما ہوا۔ اس دستور کے 7 اہم ترین اصول تھے جن میں اللہ سے ہر اکبر، ایک کو بدل ڈالا گیا۔ دستور اسلامی کا سنگ بنیاد یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہو، کوئی شخص اللہ اپنی اکبر، کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے، بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہ ہو بلکہ اس کا سبب ہو۔ السلام علیکم۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا اللہ دخل نہ ہو۔ اکبر، لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب اللہ تک کسی اکبر، شخص کو بیعت حاصل نہ ہو وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ اللہ اکبر، خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں پوزیشن مشتبہ ہو گئی، اسی لیے السلام صحابی کے علیکم۔ باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، لیکن آخرکار یزید کی ولی عہدی وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی اللہ جس نے اس اکبر، قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ السلام اب بیعت علیکم۔ سے اقتدار حاصل ہونے کی بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی اللہ جانے لگی۔ اکبر، اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے، اور بیعت کا اللہ حاصل ہونا اکبر، اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ اللہ کرتے، اکبر، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا وہ ہٹنے والا نہ تھا۔ اسی جبری بیعت کو کالعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے السلام زمانے میں علیکم۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر اللہ کوڑے اکبر، برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھڑوا دیے گئے۔ ناظرین، دوسرا اللہ اہم ترین اکبر، قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان بزرگوں سے کیا جائے جن کے علم، تقوی اور اللہ اصابت رائے اکبر، پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے اگرچہ ان کو انتخاب عام کے ذریعے سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، جدید زمانے کے السلام تصور علیکم۔ کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے، لیکن خلفاء نے اللہ یہ دیکھ کر اکبر، ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہمارے ہاں میں ہاں ملانے اور ہمارے اللہ مفاد کی اکبر، خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا اللہ اکبر، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، السلام جن سے علیکم۔ کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی اللہ غلط راہ اکبر، پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق اللہ انتخابات بھی اکبر، ہوتے تو عام مسلمان انہی لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے، لیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شورا کا یہ طریقہ اللہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ اب شہزادے اور خوش آمدی اہل دربار اور صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپاہ السلام سالار علیکم۔ ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے اللہ اکبر، جن کے معاملے میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے ایک ووٹ کے اللہ مقابلے میں اکبر، لعنت کے 1000 ووٹ آتے، اور اس کے برعکس وہ حق شناس و حق گو اہل علم و تقوی جن پر قوم کو اعتماد تھا اللہ وہ اکبر، بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ ہوتے بلکہ الٹے ماتوب یا کم از کم مشتبہ تھے۔ ناظرین، اس دستور کا تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی السلام پوری علیکم۔ آزادی ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اللہ اسلام نے ہر اکبر، مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور اللہ ریاست کے اکبر، صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے اللہ آدمی کو اکبر، ٹوک سکیں اور حق بات پر برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا یہ حق پوری طرح محفوظ تھا بلکہ خلفائے راشدین السلام اسے ان کا علیکم۔ فرض سمجھتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں ان کی اللہ ہمت افزائی اکبر، کرتے تھے۔ ان کی مجلس شورا کے ممبروں ہی کو نہیں، قوم کے ہر اللہ شخص کو بولنے اکبر، اور ٹوکنے اور خود خلیفہ سے باز پرس کرنے کی مکمل آزادی تھی، جس کے استعمال پر لوگ ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں اللہ بلکہ اکبر، داد اور تعریف سے نوازے جاتے تھے۔ یہ آزادی ان کی طرف سے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی جس کے لیے وہ قوم پر اپنا احسان جتاتے، بلکہ یہ اسلام کا عطا کردہ ایک السلام دستوری علیکم۔ حق تھا جس کا احترام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اللہ اکبر، اور اسے بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور رسول کا اللہ عائد اکبر، کردہ ایک فریضہ تھا، جس کی ادائیگی کے لیے معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت سازگار رکھنا ان کی نگاہ میں فرائض اللہ خلافت کا ایک اہم جز تھا۔ لیکن بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ضمیروں پر کفل چڑھا دیے گئے اور منہ بند کر دیے گئے۔
اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ زبان کھولو تو تعریف میں کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا زور آور ہے کہ حق گوئی سے تم باز نہیں رہ سکتے تو قید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ خوشامد اور چاپلوسی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی اور راست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور آزاد خیال لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے، اور عوام کا یہ حال ہو گیا کہ کسی شاہی خاندان کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا۔ ایک کو ہٹانے کے لیے جب دوسرا آیا تو انہوں نے مدافعت میں انگلی تک نہ ہلائی، اور گرنے والا جب گرا تو انہوں نے ایک لات اور رسید کر کے اسے زیادہ گہرے گڑھے میں پھینکا۔ حکومتیں جاتی اور آتی رہیں، مگر لوگوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس آمد و رفت کے منظر سے کوئی دلچسپی نہ لی۔ ناظرین، چوتھا اصول جو اس تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا تھا یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کی حکومت خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں تک خدا کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، اس کے شدید احساس سے خلفائے راشدین پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا، اور جہاں تک خلق کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ ان کی حکومت کا یہ اصول نہ تھا کہ صرف مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں نوٹس دے کر ہی ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہر روز 5 مرتبہ نماز کی جماعت میں اپنے عوام کو سامنا کرتے تھے۔ وہ ہر ہفتے جمعے کی جماعت میں عوام کے سامنے اپنی کہتے اور ان کی سنتے تھے۔ وہ شب و روز بازاروں میں کسی باڈی گارڈ کے بغیر، کسی ہٹو بچوں کی آواز کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان کے گورنمنٹ ہاؤس یعنی ان کے کچے مکان کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا تھا، اور ہر ایک ان سے مل سکتا تھا۔ ان سب مواقع پر ہر شخص ان سے سوال کر سکتا تھا اور جواب طلب کر سکتا تھا۔ یہ محدود جواب دہی نہ تھی بلکہ کھلی اور ہمہ وقتی جواب دہی تھی۔ یہ نمائندوں کے واسطے سے نہ تھی بلکہ پوری قوم کے سامنے براہ راست تھی۔ وہ عوام کی مرضی سے برسر اقتدار آئے تھے، اور عوام کی مرضی انہیں ہٹا کر دوسرا خلیفہ ہر وقت لا سکتی تھی۔ اس لیے نہ تو انہیں عوام کا سامنا کرنے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا، اور نہ اقتدار سے محروم ہونا ان کی نگاہ میں کوئی خطرہ تھا کہ وہ اس سے بچنے کی کبھی فکر کرتے۔ لیکن بادشاہی دور کے آتے ہی جواب دہ حکومت کا تصور ختم ہو گیا۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال چاہے زبانوں پر رہ گیا ہو، مگر عمل میں اس کے آثار کم ہی نظر آتے ہیں۔ رہی خلق کے سامنے جواب دہی تو کون مائی کا لال تھا جو ان سے جواب طلب کر سکتا؟ وہ اپنی قوم کے فاتح تھے۔ مفتوحوں کے سامنے کون فاتح جواب دہ ہوتا ہے؟ وہ طاقت سے برسر اقتدار آئے تھے، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہم سے اقتدار چھین لے۔ ایسے لوگ عوام کا سامنا کب کیا کرتے ہیں، اور عوام ان کے قریب کہاں پھٹک سکتے تھے؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو نتھو خیرے کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے محلوں کی محفوظ مسجدوں میں، یا باہر اپنے نہایت قابل اعتماد محافظوں کے جھرمٹ میں۔ ان کی سواریاں نکلتی تھی تو آگے اور پیچھے مسلح دستے ہوتے تھے اور راستے صاف کر دیے جاتے تھے۔ عوام کی اور ان کی مٹ بھیڑ کسی جگہ ہوتی ہی نہ تھی۔ ناظرین، یاد رکھیں، 5واں اصول اسلامی دستور کا یہ تھا کہ بیت المال خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے، جس میں کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ سے آنی نہ چاہیے، اور جس میں سے کوئی چیز حق کے سوا کسی دوسری راہ میں جانی نہ چاہیے۔ خلیفہ کا حق اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں سے اس کے ولی کا ہوتا ہے، کہ جو اپنے ذاتی ذرائع آمدنی اپنی ضرورت بھر رکھتا ہو وہ اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے شرم کرے، اور جو واقعی حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے جسے ہر معقول آدمی مبنی بر انصاف مانے۔ خلیفہ اس کی ایک ایک پائی کے آمد و خرچ پر حساب دینے کا ذمہ دار ہے، اور مسلمانوں کو اس سے حساب مانگنے کا پورا حق ہے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کو بھی کمال درجہ دیانت اور حق شناسی کے ساتھ برت کر دکھایا۔ ان کے خزانے میں جو کچھ بھی آتا تھا ٹھیک ٹھیک اسلامی قانون کے مطابق آتا تھا، اور اس میں سے جو کچھ خرچ ہوتا تھا بالکل جائز راستوں میں ہوتا تھا۔ ان میں سے جو غنی تھا اس نے ایک حبہ اپنی ذات کے لیے تنخواہ کے طور پر وصول کیے بغیر مفت خدمت انجام دی، بلکہ اپنی گرہ سے قوم کے لیے خرچ کرنے میں بھی دریغ نہ کیا۔ اور جو تنخواہ کے بغیر ہمہ وقتی خدمت گار نہ بن سکتے تھے، انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے اتنی کم تنخواہ لی کہ ہر معقول آدمی اسے انصاف سے کم ہی مانے گا۔ زیادہ کہنے کی جرت ان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس خزانے کی آمد و خرچ کا حساب ہر وقت ہر شخص مانگ سکتا تھا، اور وہ ہر وقت ہر شخص کے سامنے حساب دینے کے لیے تیار تھے۔ ان سے ایک عام آدمی بھرے مجمع میں پوچھ سکتا تھا کہ خزانے میں یمن سے جو چادریں آئی ہیں ان کا طول و عرض تو اتنا نہ تھا کہ جناب کا یہ لمبا کرتا بن سکے، یہ زائد کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ مگر جب خلافت بادشاہی میں تبدیل ہوئی
تو خزانہ اللہ خدا اور اکبر، مسلمانوں کا نہیں بلکہ بادشاہ کا مال تھا۔ ہر جائز و ناجائز راستے سے اللہ اس میں اکبر، دولت آتی تھی اور ہر جائز و ناجائز راستے میں بے غل و غش صرف ہوتی تھی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کا سوال اٹھا اللہ سکے۔ اکبر، سارا ملک ایک خوان یغما تھا جس پر ایک ہرکارے سے لے کر سربراہ مملکت تک حکومت کے سارے کل پرزے حسب توفیق ہاتھ مار رہے تھے، اور السلام ذہنوں سے یہ علیکم، تصور ہی نکل گیا تھا کہ اقتدار کوئی پروانہ اباحت اللہ نہیں ہے اکبر، جس کی بدولت یہ لوٹ مار ان کے لیے حلال ہو، اور پبلک کا مال اللہ کوئی اکبر، شیر مادر نہیں ہے جسے وہ ہضم کرتے رہیں اور کسی کے سامنے انہیں اس کا حساب دینا نہ ہو۔ ناظرین، چھٹا اصول اس دستور کا اللہ یہ تھا اکبر، کہ ملک میں قانون یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے۔ کسی کو قانون سے بالا تر نہ ہونا چاہیے، کسی کو قانون کی السلام حدود سے علیکم، باہر جا کر کام کرنے کا حق نہ ہونا چاہیے۔ ایک ایک اللہ آدمی سے اکبر، لے کر سربراہ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے اللہ اور اکبر، سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہونا چاہیے اور عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا تھا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار السلام رکھنے کے علیکم، باوجود وہ قانون الہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ نہ ان اکبر، کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو کچھ نفع پہنچا اللہ سکتی تھی، اکبر، اور نہ ان کی ناراضگی کسی کو قانون کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دست درازی کرتا اللہ تو وہ ایک اکبر، عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی تو وہ استغاثہ کر کے انہیں عدالت میں کھینچ لا سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے السلام اپنی علیکم، حکومت کے گورنروں اور سپاہ سالاروں کو بھی قانون کی اللہ گرفت میں اکبر، کس رکھا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر اثر اللہ انداز ہونے اکبر، کا خیال بھی کرتا۔ کسی کا یہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کی حد سے قدم باہر نکال کر مواخذے سے بچ جاتا، لیکن خلافت سے اللہ بادشاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے ہی اس قاعدے کے بھی چیتھڑے اڑ گئے۔ اب بادشاہ اور شہزادے اور عمراء اور حکام اور سپاہ سالار ہی نہیں، شاہی محلات کے منہ السلام چڑھے علیکم، لونڈی غلام تک قانون سے بالا تر ہو گئے۔ لوگوں کی گردنیں اللہ اور اکبر، پیٹھیں اور مال اور آبروئیں سب ان کے لیے مباح ہو گئیں۔ انصاف اللہ کے دو اکبر، معیار بن گئے، ایک کمزور کے لیے اور دوسرا طاقتور کے لیے۔ مقدمات میں عدالتوں پر دباؤ ڈالے جانے لگے اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی، حتیٰ کہ خدا ترس فقہا نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کوڑے کھانا اور قید ہو جانا زیادہ قابل ترجیح سمجھا، السلام علیکم، تاکہ وہ ظلم و جور کے اعلی کار بن کر خدا کے عذاب کے اللہ مستحق اکبر، نہ بنے۔ ناظرین، یاد رکھیں، مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے اللہ کامل اکبر، مساوات اسلامی دستور کا 7واں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں پوری قوت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ اللہ مسلمانوں کے اکبر، درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ خدا اور رسول السلام اللہ صلی علیکم، اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے سب لوگوں کے اللہ حقوق یکساں اکبر، تھے اور سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح اللہ اگر تھی اکبر، تو سیرت و اخلاق اور اہلیت و صلاحیت اور خدمات کے لحاظ سے تھی، لیکن خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کے حامی خانوادوں کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہو گیا۔ ان کے قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیحی السلام حقوق حاصل ہو علیکم، گئے۔ عربی اور عجمی کے تعصبات جاگ اٹھے اور اللہ خود اکبر، عربوں میں قبیلے اور قبیلے کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ اللہ ملت اسلامی اکبر، کو اس چیز نے جو نقصان پہنچایا اس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ ناظرین، یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی خلافت کو اللہ خاندانی اکبر، بادشاہت میں تبدیل کروانے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطہ آغاز تھی، السلام اور اس بات سے علیکم، بھی انکار نہیں ممکن کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اللہ اندر ہی اکبر، بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو بیان کی گئی ہیں۔ اللہ جس وقت اکبر، یہ انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ بتمام و کمال سامنے نہ آئی تھیں، مگر ہر صاحب بصیرت اللہ آدمی اکبر، جان سکتا تھا کہ اس اقدام کے لازمی نتائج یہی کچھ ہیں، اور اس سے ان اصلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست و ریاست کے نظام میں کی ہے۔ السلام اس لیے علیکم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر صبر نہ کر سکے اللہ اور انہوں نے اکبر، فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط اللہ جمی اکبر، جماعی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑیں، ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، ناظرین، اس کوشش میں جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو بھگت کر جو بات السلام ثابت کی علیکم، وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات اللہ امت اکبر، مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہیں جسے بچانے کے لیے ایک مومن اللہ اپنا اکبر، سر بھی دے دے
اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اور ان خصوصیات کے مقابلے میں وہ دوسرے تغیرات جو بیان کیے گئے ہیں دین اور ملت کے لیے وہ آفت عظمیٰ ہیں، جسے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو اس میں دریغ نہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگرچہ کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں تو یہ سراسر ایک دینی کام تھا، اس لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کو شہادت سمجھ کر جان دی۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ امام علی مقام کی شہادت کے مقصد کے حوالے سے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی کا اور آپ کے ان خطبات کا جو آپ نے دوران سفر دیے تھے۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوتے وقت امام علی مقام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ نے ان سے کہا، اے فرزند فاطمہ، نزدیک آؤ۔ امام علی مقام قریب ہوئے تو انہوں نے سرگوشی کی، پھر امام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے عبداللہ بن زبیر نے کیا کہا ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہم آپ پر فدا ہوں، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن زبیر نے کہا، آپ اس مسجد میں ٹھہریں، میں آپ کی حمایت کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، باخدا اگر میں اس مسجد سے ایک بالشت باہر شہید کیا جاؤں تو یہ ایک بالشت اندر شہید ہونے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں حشرات الارض کے کسی بل میں بھی گھس جاؤں تو دشمن اپنے مذموم ارادوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے نکال باہر کریں گے۔ باخدا یہ میرے حوالے سے حق سے بالکل اسی طرح تجاوز کریں گے جیسے یہود نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کر کے کیا تھا۔ پھر امام علی مقام کوفہ روانگی کے لیے مکہ معظمہ سے اپنے اصحاب کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ عبداللہ بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، مقام صفا پر پہنچے تو عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکا اور ان سے کہا، اللہ آپ کی مراد پوری کرے۔ امام حسین نے ان سے کہا، ہمیں لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ فرزدق نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے پوچھا ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضاء و قدر کے معاملات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، ہر معاملے کی زمام کار اللہ کے دست و قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہر دن ہمارے رب کی ایک نئی شان ہے، اگر اللہ کی قضا طے ہو چکی ہے تو ہم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہی مدد فرمانے والا ہے۔ اگر امید کی راہ میں قضا حائل ہو گئی تو جس کی نیت حق ہو اور باطن تقویٰ سے لبریز ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور سلام کر کے جدا ہو گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام زبالہ پہنچے تو وہاں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہانی بن عربہ اور عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہ تحریر پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم بن عقیل، ہانی بن عربہ اور عبداللہ بن بختر شہید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس کی کوئی مذمت نہیں کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی سب لوگ متفرق ہو گئے، کوئی دائیں طرف کو اور کوئی بائیں طرف کو روانہ ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو لوگ مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے صرف وہی باقی رہ گئے۔ پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شراف پر پہنچے تو حر 1000 سوار کا لشکر لے کر آپ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ حر نے آپ کو اس مقام پر روکے رکھا اور آگے جانے نہ دیا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے حجاج بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی۔ پھر جب اقامت کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہبند، چادر اور جوتے پہنے ہوئے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کے حضور اور تمہارے سامنے ایک عذر پیش کر رہا ہوں، چونکہ تم لوگوں کے خطوط اور تمہارے قاصد میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر جمع فرما دے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ اب اگر تم اس قول پر قائم ہو تو میں تمہارے پاس آ چکا ہوں، تو میرے اطمینان کے مطابق مجھ سے پیمانے وفا کر لو تاکہ میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر چلوں۔ اگر ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تم کو ناگوار ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے۔ پھر مؤذن نے اقامت کہی۔ امام علی مقام نے حر سے پوچھا، تم لوگ الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا، ہم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ پھر آپ نے سب کو نماز پڑھائی اور اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے تمام اصحاب و انصار سب آپ کے پاس جمع ہو گئے اور واپس اپنے لیے نصب کردہ خیمے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، باقی لوگ اپنی اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔
پھر امام علی مقام نے سب کو عصر کی نماز باجماعت پڑھائی۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں عصر کی نماز کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں اگر تم اللہ کا خوف کرو اور حقداروں کے حق کو پہچانو تو تمہارا یہ عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت رسول ہیں، یہ لوگ جو تم پر حکومت کرنے کے دعوے دار ہیں ان کا انہیں حق نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ ظلم اور تعدی سے پیش آتے ہیں، ان کی نسبت ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر تم ہمیں پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق سے واقف نہیں ہو اور تم نے اپنے خطوط میں اور قاصدوں کی زبانی مجھے پیغامات بھیجے ہیں، اب اگر تمہاری رائے ان کی بابت تبدیل ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر حر بن یزید نے کہا، خدا کی قسم جن خطوط کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا مجھے بھی کوئی علم نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن سمان سے کہا، وہ دونوں تھیلے لے کر آؤ جن میں ان لوگوں کے خطوط ہیں۔ عقبہ وہ دونوں تھیلے نکال لائے، دونوں میں خطوط بھرے ہوئے تھے۔ سب کے سامنے ان خطوط کو بکھیر دیا گیا۔ حر نے کہا، جن لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے تھے ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم جہاں آپ کو پائیں ابن زیاد کے پاس لے چلیں اور اس کے بغیر آپ کو نہ چھوڑیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اس مقصد کو حاصل کرنے کی نسبت تمہارے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو سوار ہونے کا حکم دیا، سب سوار ہو گئے اور انتظار کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کی مستورات بھی سوار ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے کہا، ہم سب کو واپس لے چلو۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو حر کے لشکر والے مقابل آ گئے۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیری ماں تجھ پر روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا، اللہ کی قسم اگر اہل عرب میں سے کسی اور نے ایسا کلمہ میرے بارے میں کہا ہوتا تو چاہے وہ کوئی بھی ہوتا میں بھی اس کی ماں کا ذکر اسی طرح کرتا، مگر خدا کی قسم میری مجال نہیں کہ میں حد درجہ تعظیم کے بغیر آپ کی ماں کا ذکر کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں تیری پیروی نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا جو خطبہ فرمایا اس کے بارے میں عقبہ بن ابی العزار بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور حر بن یزید کے اصحاب کو مقام بیضا میں خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہو، اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، بندگان خدا کے ساتھ ظلم و سرکشی کے ساتھ پیش آتا ہو، اور پھر عملی یا زبانی طور پر شخص ایسے حاکم پر اعتراض نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اس حاکم کے اعمال میں شریک فرمائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، ان حاکموں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور خدا کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، فساد کو ظاہر اور حدود شرع کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو غصب، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا ہے۔ ان پر اعتراض کرنے کا سب سے زیادہ مجھے حق ہے۔ تمہارے خطوط میرے پاس آئے، تمہارے قاصد میرے پاس تمہاری طرف سے بیعت کرنے کے لیے آئے کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے، مجھے دشمنوں کے حوالے نہیں کرو گے۔ اگر تم اپنی بیعت کو پورا کرتے ہو تو بہرہ مند رہو گے۔ میں حسین ہوں، علی و فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ میں تمہارا پیشوا ہوں، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد و پیمان کو توڑا اور میری بیعت کو اپنی گردن سے اتار پھینکا، میری جان کی قسم یہ بات تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں، یہی سلوک تم نے میرے باپ، میرے بھائی اور میرے چچا زاد مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے دھوکہ کھایا، اور جس نے بد عہدی کی اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ اس خطبے کے بعد اگلا خطبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ذی الحسن پر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، تم لوگ دیکھ رہے ہو کیا حال ہو رہا ہے، دنیا بدل چکی ہے، پہچانی نہیں جاتی، نیکیاں روح گرداں ہو گئیں، اب صرف برتن کا دھون باقی رہ گیا ہے، اور بدترین اور ناگوار زندگی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا۔ مومن کو اب چاہیے کہ حق پر رہ کر خدا سے ملاقات کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ناگوار امر ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری خطبہ یوم عاشور کے دن فرمایا، اس خطبے کے بارے میں امام ابن کثیر یوں لکھتے ہیں، امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، قرآن مجید کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھا، پھر قوم کی طرف رخ کیا۔ اس وقت آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، ہر مصیبت میں تیری ہی ذات پر میرا بھروسہ ہے
اور ہر مشکل میں تو ہی میری امید ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے علی بن حسین ایک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ کمزور اور بیمار تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، توجہ سے سنو۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو اگر تم مجھ سے نصیحت قبول کرتے ہو اور میرے ساتھ انصاف کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہوگی، اور تم پر میرا کوئی زور نہیں ہے، اور اگر تم میری نصیحت قبول نہیں کرتے تو تم اپنے خود ساختہ آقاؤں کے ساتھ مل کر سازش کو پختہ کر لو، پھر تمہیں اپنے فیصلے میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا پروردگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 196۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ سنا تو وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اپنے ساتھ خواتین کو لے کر نہ جائیں اور معاملات درست ہونے تک ان کو مکہ میں رہنے دیں۔ پھر اپنے بھائی عباس کو بھیجا تو اس نے ان کو خاموش کر دیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو اپنی ذاتی فضیلت، نسب کی عظمت، مرتبے کی بلندی اور بزرگی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اپنے ضمیر کو ٹٹولو اور اپنا محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے شخص کا قتل جائز ہے؟ اور میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں، روئے زمین پر میرے سوا کسی نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد ہیں، جعفر ذوالجناحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا ہیں، حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا ہیں۔ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو تو میں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم، جب سے میں نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر ناراض ہوتا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے اس بارے میں پوچھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمہیں اس بارے میں بتا دیں گے۔ تم پر افسوس ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا یہ میرا خون بہانے سے تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے؟ اس وقت شمر بن ذل جوشن نے کہا، وہ ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حبیب بن مطہر نے اس کو جواب دیا، خدا کی قسم اے شمر، تم 70 کناروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، جو وہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، اور بے شک تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ایسی جگہ لوٹ جاؤں جہاں میرے لیے امان ہو اور کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے چچا زاد کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور عقبہ بن سمان کو حکم دیا تو اس نے سواری کو باندھ دیا۔ پھر فرمایا، مجھے بتاؤ، کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے جس کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے، یا کسی زخم کا قصاص مانگتے ہو؟ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پکارا، اے شبیس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن الاشس، اے زید بن الحارث، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور درخت سبز ہو چکے ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ایک تیار فوج کے پاس تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم تم نے ایسا ہی کہا ہے۔ پھر فرمایا، لوگو جب تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ تمہارے پاس سے چلا جاؤں۔ تو قیس بن الاشس نے کہا، تم اپنے چچا زاد کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے اور آپ ان کو اچھا پائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تم اپنے بھائی کے بھائی ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے خون سے زیادہ کا مطالبہ کریں؟ نہیں، اللہ کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اس کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اس کو تسلیم کروں گا۔ ستم یہ ہے کہ محبت حسین کے دعوے دار تو بہت ہیں اور اپنے اپنے انداز میں ان کی یاد بھی مناتے ہیں، ان کا غم بھی تازہ کرتے ہیں، مگر ان کی اقدار کو زندہ کرنے والے آج بھی بہت نایاب ہیں۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جو نمونہ پیش کیا وہ محض اپنی ذات تک محدود نہیں، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو شیر خوار بچوں سمیت داؤ پر لگا دیا۔ شاید تنہا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت حصول مقصد کے لیے کافی تھی، لیکن نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوری انسانیت کے لیے یہ نظیر قائم کرنا تھی کہ حق کی علمبرداری اور دین کا احیاء اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین سے محبت رکھنے والا اس کے لیے اپنی کسی بھی عزیز سے عزیز متاع کو بھی اللہ کی راہ میں لوٹا
اور مٹا دینے سے گریز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل مقصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ 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 اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر السلام علیکم اللہ اکبر اللہ اکبر 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 اللہ اکبر
السلام علیکم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 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 السلام علیکم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.